نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جس نے وفا کی، پھر اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی بات کی، اور اس دور کے اندر مجدد دوران امیر المجاہدین فنا فی خاتم النبیین، 20 سال تو ہم نے استاد صاحب کو دیکھا، 20 سال میں تنہائی میں بھی اور جلوت میں بھی، اور پھر برسر عام پوری قوم کے سامنے بھی مزاج ایک ہی رہا، مزاج ایک ہی رہا، اور وہ مزاج یہ تھا کہ صرف رسول اللہ کی بات کرو، اپنی بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ پیر موجود ہے اور مرید اس کی منقبت اس کے منہ پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، مجھے نہیں پتا اس کا نفس اتنا پاکیزہ کیسے ہوا کہ وہ اندر سے برداشت کر جائے، لیکن ہم نے دیکھا کہ امیر المجاہدین کے سامنے اگر کسی نے بات کرنے کی کوشش بھی کی، وہ کہتے تھے نہیں نہیں صرف رسول اللہ کی بات کرو۔ ایک دفعہ تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک دفعہ کسی شخص نے، آپ خطاب فرما رہے تھے اور آپ کی ذات کے بارے میں اس نے کوئی نعرہ بلند کر دیا، تو آپ نے اتنے سخت جملے اپنے بارے میں کہے، وہ جملے تو میں دہرانے کی ہمت نہیں کرتا، لیکن اپنے بارے میں اتنے سخت جملے آپ نے کہہ دیے کہ میری بات مت کرو، صرف رسول اللہ کی بات کرو۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ 4 جنوری 2011 سے لے کر آپ کے وصال مبارک تک، اور اس میں بھی خاص طور سے پھر جب تحریک لبیک یا رسول اللہ بنی، غازی ممتاز حسین قادری جب شہید ہوئے، اس وقت سے لے کر آپ کے وصال تک آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر اس وقت عالم اسلام میں 2 ارب مسلمانوں میں 57 اسلامی ممالک کے اندر اگر آپ کو اسلام پر پہرا دیتی ہوئی کوئی تحریک نظر آ رہی ہے تو تحریک لبیک ہے۔ یہ بات سنیں، میں کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا، کیوں؟ میں اس کی دلیل آپ کو دیتا ہوں۔ تحریکیں پہلے بھی موجود تھیں، تنظیمیں پہلے بھی موجود تھیں، انجمن بھی موجود ہے، تنظیم بھی موجود ہے، تحریک بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن آپ دیکھیں عالم کفر کو اگر کسی سے خطرہ ہے، عالم کفر کسی سے پریشان ہے، تو وہ صرف تحریک لبیک یا رسول اللہ۔ عالم کفر کے نمائندے اس وقت پورے ملک میں، ہمارے ملک کے اندر جو کچھ کر رہے ہیں، وہ کیوں نہیں سارے پیروں کو اٹھا کے بند کر دیتے؟ وہ بھی تو اسلام کا نام لے رہے ہیں، سب کو کیوں نہیں بند کر دیتے؟ بڑے بڑے گدی نشین، بلکہ گدہ نشین ہیں، ایسے ایسے نشین ہیں، پتہ نہیں کس کس کے ہم نشین ہیں۔ جو ایسے بھی پیر ہیں جو کھدڑے، وہ جو ہجڑے ہوتے ہیں نا، مخنث، ان کو اپنے برابر میں بٹھا کے تو ناچ گانے کی محفلیں کر رہے ہوتے ہیں۔ جہاں رافضیت کی بو آ رہی ہو وہ کوئی شریف نہیں، جہاں تفضیلیت کی بو آ رہی ہو وہ کوئی شریف نہیں، جہاں ناموس رسالت پہ مداہنت ہو رہی ہو وہ کوئی شریف نہیں، اس کی کوئی عزت نہیں۔ تو یہ نام تو بڑے بڑے ہیں نا، ان کے پاس تو مزارات بھی ہیں، ان کے پاس تو پشتوں سے مزارات چلے آ رہے ہیں، تو پھر ان کو کیوں نہیں اٹھا کے بند کر دیتے؟ اسلام کا جو نام لے رہے ہیں بند کرو ان کو۔ اس لیے بند نہیں کرتے کہ یہ جس اسلام کی بات کر رہے ہیں اس میں جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے، اس میں نظام کے خلاف کوئی بات نہیں ہے، کفر کے نظام سے ٹکرانے کو یہ تیار، اور یہی امیر المجاہدین نے اس زمانے میں فکر دی کہ ہمیں اسلام وہ پیش کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے، ہمیں اسلام وہ پیش کرنا ہے جس پر صحابہ نے پہرا دیا، ہمیں عالم کفر کے ساتھ ہاتھ ملانے والا اسلام پیش نہیں کرنا۔ بس یہی وہ خطرہ تھا۔ آپ نے اس زمانے میں عالم کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جہاد فی سبیل اللہ کی بات کی، اور میں پچھلے جمعے کو بھی یہ کہہ چکا کہ لوگ طرح طرح کی تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن جہاد فی سبیل اللہ کی قرآن مقدس سے آیات تلاوت آپ نے سنی ہو تو مجھے بھی بتا دیں۔ 40 سال ہو گئے پیری مریدی کرتے ہوئے، اور بندہ خدا کبھی تو رسول اللہ کے جہاد کی بات کر، کبھی غیرت کی بات کر، کبھی حمیت کی بات کر، کبھی مسلمانوں کے بچوں کو سطوت دلا، انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاد کی باتیں بتا، صحابہ کی جہاد کی باتیں بتا۔ کرامات پر ہی سب کچھ
کھڑا کیا ہوا ہے، اور کرامت خواجہ غریب نواز کی ہو اور فائدہ یہ دھکے شاہ اٹھائیں، یہ ہمارا المیہ ہے۔